السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحشر کی ابتدائی 2 آیات کو ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ آج سے ہم سورہ حشر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کی تسبیح ہے، ہر اس چیز نے اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں یا ان کے ٹھکانے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات غزوہ بنی نصیر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل مولانا نے اپنے ابتدائیے میں، اس آیات کی تشریح کے ابتدائی میں لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ قل سورہ النذیر، یعنی یہ کہو کہ سورہ نذیر ہے۔ یہی بات مجاہد، قتادہ، زہری، ابن زید، یزید بن رومان، محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات سے بھی مروی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے اس سے مراد بنی النذیر ہی ہیں۔ یزید بن رومان، مجاہد اور محمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ از اول تا آخر یہ پوری صورت اسی غزوے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تو تھا تعارف اس کا۔ اب اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہی غالب و حکیم ہے۔ یقیناً یہ بات ہم شروع سے قرآن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، وہی غالب ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں یعنی ان کے ٹھکانے بڑے انہوں نے مضبوط بنا رکھے ہیں اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اس سلسلے میں بھی مولانا نے وضاحت کے کچھ جملے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ پہلی 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا۔ ایک بڑا قبیلہ جس کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑا ہوا تھا، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جس کی گڑیاں یعنی ٹھکانے بڑی مضبوط تھیں، جو صرف چند روز کے محاصرے کی تاب بھی نہ لا سکا۔ بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی نوبت آئی ہوتی، وہ اپنی صدیوں کی جمی جمائی بستی کو چھوڑ کر ضلع وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبر آزما ہو گئے تھے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرات کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کی بنی نذیر کی بستی کا گھیراؤ کر لیا تھا اور اس پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو
وہاں سے نکال باہر کریں۔ یہ بنی نذیر قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پرانے یہودی جو مدینے میں آ کے بس گئے تھے، اور وہ طرح طرح کے فتنے اور شوشے چھوڑتے تھے مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مومنوں کو بھڑکاتے تھے۔ منافقوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور مطلب ایک سازشی چالیں وہ وہاں سے بیٹھ کے چلتے رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو ایک مرتبہ گھیر کے ان کو مارا جائے۔ تو لیکن کچھ دن کے محاصرے کے بعد ہی وہ بجائے جنگ کرنے کے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، یعنی وہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے ٹکرا سکیں، ان کے حملے کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پر حملہ آور ہوا کہ جس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی لڑائی کے لیے تو انہوں نے تیاری پوری کر لی تھی، مضبوط ٹھکانے بنا لیے تھے، حفاظتی انتظامات کر لیے تھے، ہتھیار جمع کر لیے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہمت کی ان میں کمی ہو گئی، وہ ڈر گئے اور مسلمان ان پر حاوی ہو گئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ ہی نے ان کے دل میں مسلمانوں کو خوف پیدا کیا، اور بغیر لڑے بھیڑے کہ اس کے بغیر ایک آدمی کی بھی جان بھی نہیں گئی اس میں، اور وہ چپ چاپ نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ہتھیار چھوڑ جائیں گے اور جو ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن ہتھیار سارے وہیں چھوڑ دیں گے اپنے ٹھکانوں پر۔ اور وہ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ پھر سارا سامان اپنا گھر بار وہ چھوڑ کے نکل گئے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بدمعاشی بھی کی انہوں نے کہ اپنے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ اس کی وضاحت کچھ تشریح مولانا نے کی ہے۔ یعنی مولانا اپنے حاشیہ نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ یعنی تباہی دو طرح سے ہوئی۔ باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کے قلعہ بندیوں کو توڑنا شروع کیا، اور اندر سے خود انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کیں، اور اس غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا۔ یعنی اپنے گھروں کو توڑ کر انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، ملبہ سامنے ڈھیر لگا دیا لکڑیوں کا اور اینٹوں کا، تاکہ مسلمان کس طرح رک جائیں۔ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے اپنے گھروں کو جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا اور سجایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کی کہ ان کی جانیں بخش دی جائیں گی اور اجازت دے دی جائے گی کہ ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی وہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے لے جائیں، تو چلتے ہوئے وہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں اور کھوٹیاں تک اکھاڑ کے لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شتیر اور لکڑی کی چھتیں تک اپنے اونٹوں پر لاد لی۔ یعنی اس طرح پھر وہ اس بستی سے، مدینے کی بستی سے نکل گئے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا اس بات کو دیکھ رہی تھی، اور بعد میں سننے والوں انہوں نے سنا، ان کو سب کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہرانا چاہتا ہے تو پھر ہتھیار سے بھی شکست دیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ جب چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف بھی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ مقابلہ مسلمانوں کا نہیں کر سکتے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت تھی، جنہوں نے اس سے عبرت حاصل کی انہیں کی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کی تو پھر بعد میں ان کو پھر کئی جنگوں میں پھر شکست ہوئی، پھر ان کو وہ لڑے اور پھر انہیں شکست کھائی بری طرح مسلمانوں سے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔